اگر کوئی قوم غلام ہے تو تلواریں یا تدبیریں، یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو حکمت عملی وہ اپنا رہے ہیں، وہ کام نہیں آتی ہیں، بلکہ آپ کے قلب و روح کے اندر ایک یقین، ایک جذبہ بیدار ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے غلامی کی زنجیریں کٹتی ہیں۔ اقبال نے یہ شعر تب لکھا جب بر صغیر پاک و ہند پر غلامی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ لوگ جو ہے آزادی رائے نہیں رکھتے تھے، لہٰذا اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اقبال نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اندر پختہ یقین پیدا کرو، یہی وہ یقین ہے کہ جو تمہیں کامیابی کی انتہاؤں تک لے کر جائے گا اور آخرکار تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ غلام قوم کو نجات کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یقین ہے کہ جب اللہ کی ذات پر یقین، اپنے زور بازو پر یقین پختہ ہو جاتا ہے تو تب وہ کامیابی اور آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں اگر کہیں پر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں اس کے 4 اشعار تقریباً بہت تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھا چکا ہوں، میں اس سے آگے بڑھوں گا۔ تو اس میں جو بنیادی پیغام ہے اللہ کی ذات پر یقین کی پختگی اور غلام قوموں کو غلامی سے نجات دینے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 بنیادی باتیں، اور نیچے بھی تھوڑی سی ادبی سی زبان میں لکھا گیا ہے تو اسے بھی آپ پڑھیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے بات پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پابندیاں یا آزادیاں تب پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک اللہ، ایک نبی کی ذات اور قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی طاقت کو مستحکم کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی ساز باز اور انتہائی مہارت کے ساتھ ان کو مختلف گروہوں اور مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا، کیونکہ ایک مضبوط قوم کے ساتھ لڑنا دشمن کے بس کا روگ نہیں تھا، لہٰذا اس نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ ان کو کہیں ذات، فرقے اور گروہوں میں بانٹ دو، کہیں ممالک میں بانٹ دو، پھر یہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک ایک کر کے ان پر حکومت کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے اقبال سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ اتحاد اور یقین، یہ 2 چیزیں ہیں جس کو ہم نے تھامنا ہے۔ یہ دوسرا شعر ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو مرد مومن کا ایک لفظ آیا جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ آج کے سوال میں اس کی خوبیاں بھی پوچھی جائیں گی۔ تو اقبال جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب حقیقت میں کوئی مرد مومن یعنی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور ایمان اس کی رگوں میں اور خون میں رچ بس جاتا ہے تو اس کے طاقت کا، اس کی بازوؤں کی طاقت، اس کی روح اور وجود کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کی طاقت کا اندازہ لفظوں میں نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقبال مرد مومن کی مثال کے طور پہ لیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے درمیان میں آئے جن کے اندر خرابیاں بہت سی تھیں، لیکن انہوں نے حکم الہی سے اور اپنی جو ہے توجہ سے لوگوں کی نہ صرف تقدیر کو بلکہ ان کی دلی حالت، قلبی حالت کو بدل کے رکھ دیا، اور اس کی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ اگر وہ کسی بھی علاقے کی طرف بڑھ جاتے تو دشمن جو ہے ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا، اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کی وجہ سے با کمال اصحاب پیدا ہوئے۔ چند مثالیں جو ہیں ان میں سے دی جا سکتی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید ہیں جو سپہ سالار تھے، اور بہت سی مثالیں صحابہ کرام کی ہیں۔ اور ہمیں اس کو بیان کرنے یا سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن کو تھامنا ہے، اس میں غوطہ زن ہونا ہے، اور پھر ہمیں بھی حقیقت میں مرد مومن بننا ہے، تبھی ہم یہ منزل حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہی بات ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا شعر ہے، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہاں گیری،
یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ ولایت ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، ایک تو ہے نا کہ کوئی نیک اور پارسا شخص ہو یا کوئی سادہ لوگ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک باقاعدہ ایک مقام ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ بھی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ابتدا میں کمپلشن جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو ایک مقام، ایک حالت یہ آتی ہے کہ اس کے رگو پے میں اس بات کا احساس اور ادراک بڑھنے لگتا ہے کہ اللہ اس کی شہرت کے زیادہ قریب ہے۔ جب یہ احساس بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہیں اس کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں جسے ولایت کہتے ہیں، اور جسے ملتا ہے یہ اسی کو پتا ہوتا ہے۔ یہ روشنی جب دل پر اترتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ یہ روشنی کیا ہے، اس سے کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ در حقیقت ولایت، اللہ کا دوست ہونا، یا دنیا میں کسی بلند وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ ہو جانا، یا علوم پر گرفت حاصل کر لینا۔ علوم علم کی جمع ہے، تو سائنسی علوم بھی ہیں، فلکی علوم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ باطنی علوم بھی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں، پوری دنیا میں یہ تین چیزیں چھائی ہوئی ہیں۔ جہانگیری حکومت کہتے ہیں، حکومت سے مراد یہاں پر واقعی حکومت نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ شہرہ بہت زیادہ ہے، زمانہ کیا ہیں؟ بنیادی طور پر یہ ایک ایمان جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی جو ثمرات، جو فوائد یا جو فضائل ہیں وہ ان چیزوں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اب اس کو میں آسان یوں بھی کر سکتا ہوں کہ اقبال ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان پختہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اب ان بندوں پر اپنے انعامات کی بارش فرماتا ہے، اور انہی انعامات میں کبھی تو ولایت دی جاتی ہے، کبھی اس کا دل و دماغ علم کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور کبھی دنیا کی بادشاہت دے دی جاتی ہے۔ دنیا کی بادشاہت کی مثال جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی مثال ہے۔ کہتے ہیں تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن جو الہامی کتاب ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر ایک نبی ایسے نازل فرمائے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ ان کو جہاں پر نبوت دی گئی وہاں دنیا کی بادشاہت بھی دی گئی، اور ان کی بادشاہت بہت زیادہ وسیع تھی، اور ان کا تخت جو ہے ہواؤں میں اڑتا، ہوائیں ان کے مسخرات میں تھیں، جب وہ ہوا کو حکم دیتے تو ان کا تخت لاؤ لشکر کے ساتھ جہاں چاہتے وہاں پر چلا جاتا۔ تو یہ ان کی بادشاہت تھی۔ کہتے ہیں کہ جنات ان کے تابع تھے، اور وہ جنات سے کام لیا کرتے تھے، پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو عطا فرمائیں، اور اس کے بعد یا پہلے کسی کو ویسی بادشاہت عطا نہیں کی گئی۔ ایک ان سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنی وزراء کے ساتھ جو ہے درباریوں کے ساتھ جو ہے ایک ہوا کے دوش پر سفر میں تھے، یعنی کہ اڑ رہے تھے، اور ہوا ہی یہ کام کر رہی تھی کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ لشکر اتنا بلند ہو گیا کہ وہ اپنی زمین کی دوری سے انتہا پر پہنچا، اور لشکر کے لوگوں کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا۔ جب آسمان کے فرشتوں نے اس آواز کو سنا تو وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے زمین پر بسنے والے ایک شخص کو
कैसी बुलंदी अता की है कि वो अपना पूरे लश्कर के साथ इतनी बुलंदी पर आया है कि आज उसकी आवाज़ें हम सुन पा रहे हैं। अभी वो फरिश्ते आपस में महवे गुफ्तगू थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल फरमाई और उनको इल्क़ा किया कि ए मेरे फरिश्तों, अगर आज ये बंदा इतनी बुलंदी पर है, तो दर हकीकत इसके दिल के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी है। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में राई बराबर भी अना और तकब्बुर आ जाए, तो मैं यहीं से इसका लश्कर जो है ज़मीन पर दे मारूँ। तो जहाँ बुलंदियाँ हैं, वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि अगर कोई आला मुकाम या आला ओहदे पर है, तो उनको वहाँ पर कैसा रवैया अपनाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इकबाल जो हमें पैगाम देते हैं, इकबाल चूँकि मुस्लिहीन में से हैं, इस्लाह करना जानते हैं, तो इसलिए हमें कहते हैं कि दुनिया में रब इल्म और शऊर भी उतारता है। आप गिरदो-नमा में देखें, एक वो तालिब इल्म है कि जिसकी ज़हनी इस्तिदात कम है। वो बहुत मेहनत करता है, पढ़ता है, तब जाकर जो है वो कुछ समझ पाता है। लेकिन इसके बरअक्स वो भी तालिब इल्म है कि जो सिर्फ़ एक नज़र किसी चीज़ को देखता है, उसके दिलो-दिमाग की परतों को यूँ खोला गया है कि वो पढ़ता है, ज़हन एकदम उसे कबूल करता है और वो उससे आगे से आगे जवाब देने लगता है। तो ये अल्लाह ताला के एहसानात हैं। जब इंसान कुरान से वाबस्ता होता है, आयात कुरानी कसरत से पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, तो अल्लाह उसके दिलो-दिमाग को खोलता है और वो चीज़ें जो उसके लिए मुश्किल होती हैं, वो आसान हो जाती हैं। जब हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बारे में बयान किया जाता है कि ज़ुबान में लुकनत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ना जलीलुल क़द्र पैगंबरों में से एक हैं और इसके साथ-साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले पैगंबरों में से भी हैं। उनकी कौम पर 8 अज़ाब आए और हर बार जो है वो कौम आई, आपसे माफ़ी माँगी, आपने दुआ की, अज़ाब टल गया। उन्हीं में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये कहा जाता है कि जब बचपन में थे तो फ़िरौन ने उनको चेक किया, अंगारा रखा, अंगारा इन्होंने ज़ुबान में डाला, तो ज़ुबान जो है वो उसमें लुकनत आ गई। मुँह में रखने से ज़ुबान खराब हुई, अल्फ़ाज़ सही अदा नहीं होते थे। फिर जब जवान हुए, वक़्त गुज़रा, कोहे तूर पे गए, तो कोहे तूर पे जाने के बाद जो है अ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बरी अता की और हुक्म दिया फ़िरौन के दरबार में जाओ और उसको दावत हक़ दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, "ऐ अल्लाह, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मुझे तो ज़ुबान के अल्फ़ाज़ भी सही अदा नहीं होते, तो मैं क्या करूँ?" तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ याद करवाई, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ याद करवाई गई और कहा कि इस दुआ को पढ़ लो। जब उन्होंने दुआ पढ़ी तो उनकी ज़ुबान की लुकनत ख़त्म हो गई और जिस वक़्त उन्होंने दरबार फ़िरऔन में जाकर ख़िताब किया, तो ऐसे ख़िताब किया कि सुनने वाले हैरान हो जाते थे। तो बुनियादी तौर पर ये इल्म का उतर आना, इल्म ज़ुबानों का खुल जाना, ज़ुबान से अज़ खुद अल्फ़ाज़ का बेहतरीन से बेहतरीन का अदा होना, ये सब कुछ क्या है? इकबाल कहते हैं कि जब अल्लाह की ज़ात पर भरोसा पुख्ता हो जाता है, तो अल्लाह उन नेमतों को नाज़िल फ़रमाता है और ये आज भी होती हैं। हम तो माइल हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएँ किसे, कोई राहरवे मंज़िल ही नहीं। आज भी अगर कोई अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह ताला उसके सीनों को खोल देता है और वही विलायत, बादशाहत और इल्म अता फरमाता है जो गुज़श्ता लोगों को अता कर चुका है। जो आयत मैंने अभी पढ़ी वो सूरह ताहा की 28 से 25 से तकरीबन 28 या 29 तक आयात हैं। आप उसमें से तलाश करें और उसे पढ़ा करें ताकि आपके दिलो-दिमाग की परतें खुलें और आपकी ज़ुबान से भी खूब से खूब तर अल्फ़ाज़ जो हैं अज़ खुद अदा हों। अब मुझे उम्मीद है कि ये शेर आप समझ चुके होंगे। कोई बात? चलें जी आगे हम बढ़ते हैं। इब्राहीमीन बराहीमी, अब इब्राहीम और बराहीम, ये कहना इब्राहीम ही चाहते हैं, मगर लिख बराहीम रहे हैं। होता ये है
کہ شاعروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ ضرورت شعری کے تحت وہ الفاظ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ابراہیم کی جگہ لفظ حلف حذف کیا، ابراہیمی بنا دیا، کیونکہ اس شعر میں زیادہ موضوع اور مناسب لگ رہا ہے. تو اقبال ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور ایک تلمیح استعمال کرتے ہیں. وہ تلمیح جگہ جگہ جو ہے نا، وہ تلمیحات بھی بہت زیادہ ہیں. تلمیحات کیا ہیں؟ شعر یا عبارت کے اندر ایک لفظ جس کے پیچھے ایک واقعہ ہو، اسے تلمیح استعمال کریں. لٹریچر آپ پڑھ رہے ہیں، ادب پڑھ رہے ہیں، لٹریچر کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ کو لفظوں کی بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہو کہ کون سا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے، کس کے لیے بولا جا رہا ہے. تو ابراہیم کہہ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نظر رب کو تلاش کر رہی تھی، اسی طرح تم بھی ماں سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کی نفی کر ڈالو، اور پھر وہی نظر تلاش کرو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، اور وہ اللہ کو تلاش کرتے کرتے ہر چیز کو بھلا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. پہلے میں تو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہمیں کہہ رہے ہیں ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. کہتے ہیں کہ میں کہہ تو ضرور رہا ہوں، مگر جو لالچ ہے نا، یہ لالچ ہمارے دل و دماغ میں اترتی ہے اور ہمیں خدا سے غافل کر دیتی ہے. لالچ دنیا کی لالچ ہے، دولت کی لالچ ہے، اشیاء کی لالچ ہے، اور مختلف چیزوں کی لالچ کیا ہے جو انسان کے دل کے اندر بستی ہے. اور اس لالچ کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے. اندھا ظاہری طور پہ اندھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا رجوع اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے. ہم یوں بھی کہیں گے کہ خواہشات اور تمناؤں کی کثرت کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے سے قاصر ہوتے ہیں. ہم اس کی ذات پر یقین کو پختہ نہیں کر پاتے ہیں. تو اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی لالچ اور ہوس کے بت پاش پاش کر دو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اور پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے کردار اور بصیرت سے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنے سامنے مد نظر رکھو تاکہ تم بھی انہی کی طرح اللہ کی بندگی کر سکو. ٹھیک ہے جی، یہاں تک 4 اشعار مکمل ہیں. کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، میں آگے بڑھتا ہوں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. اچھا، بر صغیر پاک و ہند پہ نا، یا آج تو آپ ہم اردو پڑھ رہے ہیں، یا اردو بھی ہماری جو ہے اس میں بہت سی انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں کم و بیش 800 سال تک فارسی جاری و ساری رہی، درباروں میں بولی جاتی رہی. تو اکثریت جو تھی یہ فارسی دان تھی. اقبال کے بھی ایک کلیات اقبال جو ہیں وہ فارسی میں ہیں. اسی وجہ سے جو اردو کا کلام ہے اس میں فارسی کے الفاظ بھی بہت سے ہیں، کیونکہ یہ قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے. تو اقبال یہاں پر بھی فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تمیز کا مطلب ہے فرق، بندہ غلام، آقا مالک. فساد جو ہے، فساد بنیادی طور پہ شر یا خرابی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور حذر، ڈرو، ڈر جاؤ. چیرہ دستاں، ظلم کرنے والے ہاتھ. تعزیر، سزائیں. اقبال ان لوگوں کو مخاطب ہیں کہ جو غلامی اور آقا ہونے کے فرق کو روا رکھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ شعر کو سمجھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بر صغیر پر اس دور میں چونکہ ایک حکمران قوم تھی اور ایک غلام قوم تھی. غلام قوم کے لیے اصول بھی ایسے متعارف کروائے گئے جو غلامی کو بڑھا رہے تھے اور آگے نہیں جانے دے رہے تھے. تعلیم بھی وہ متعارف کروائی گئی جس میں انہوں نے ان لوگوں کو اپنا غلام ہی رکھنا تھا. آزاد قوموں والی باتیں ان میں پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اقبال ان لوگوں کو بھی جو ہے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت
غلام اور آقا کا جو فرق تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ انسانیت کا یہ انسانیت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ اے ظلم کرنے والے ہاتھوں، ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ جب وہ اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہے تو کہیں کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہاں مساوات کا درس دیا جا رہا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں برابری کو اپنانا ہے، ہمیں ہمیں جو ہے ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں غلاموں سے کیسا سلوک کرنا ہے 14 صدیاں پہلے بتایا گیا ہے، اور اسی کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کے اندر یہ تفریق مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کو برتر یا کسی کو کمتر کہیں، کیونکہ قرآن کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہی برتر ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ باقی جو تم نے پہچانیں بنا رکھی ہیں، جو کہ میں فلاں قبیلے، فلاں خاندان، فلاں نسل سے اور فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تمام کی تمام جو ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک نامناسب ہیں اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظالموں کو مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان کے ظلم سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا مالک اللہ ہے جو سخت بڑی طاقتوں کا مالک ہے، آسمان کے سورج چاند ستاروں کا مالک ہے۔ اگر وہ غصے میں آیا، قہار و جبار کا اظہار کر دیا، تو پھر اس کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ تو اس شعر میں بنیادی پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ مساوات اور برابری، کہ ہم جو ہے برابری کو اپنائیں اور حقیقت میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ لیں جی، ہم چھٹے شعر پر آ گئے۔ میں پھر سوال کروں گا اپنے ہونہار طالب علموں سے کہ میرا بولنا صرف کافی نہیں ہے کہ بولتے بولتے آپ جو ہے اسے سمجھ نہ پائیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو ہینڈ ریز کریں۔ ایک کلاس کے اندر، ایک جماعت کے اندر ہر قسم کا طالب علم ہے۔ ذہنی استعداد کے حوالے سے بہت تیز، بہت ایسے طالب علم بھی ہیں ہمارے سامنے کہ جن کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو ابھی دل و دماغ کی پرتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ براہ مہربانی مجھ سے بات کریں، وہ کوئی بات پوچھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے میں اسے مزید آسان کروں، سمجھاؤں کہ وہ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، نو رسپانس۔ اب یاد رکھیے گا ریکارڈنگ میں ایک ایک چیز جا رہی ہے، میں بار بار ایک شعر کے بعد رک کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بولنا ہے، بولنا ہے۔ بولنے سے مجھے پتا چلے گا، مجھے جہاں آپ کی تحریر کو بہتر بنانا ہے وہاں آپ کی زبان پر بھی گرفت کو بہتر بنانا ہے۔ تو براہ مہربانی آپ میری ادائیگی کو سنا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود بھی لفظوں کی ادائیگی پر خاص توجہ دیں۔ آپ جب بولیں تو کسی نے آپ کی ڈگریز نہیں دیکھنی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسرا سن کر کہتا ہے کہ تربیت کیسی ہے، زبان پر عبور کیسا ہے۔ تو اردو کثرت سے بولتے ہیں، آپ ٹی وی اٹھا کر دیکھ لیں، ہر چینل کم و بیش، اگر آپ اپنا کوئی انگلش کر لیں تو الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے چینل جو ہیں وہ اردو میں ہیں، ڈرامے اردو میں ہیں، نیوز اردو میں ہے، رپورٹنگ اردو میں، ہر چیز اردو میں ہے۔ دوستوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں، آپ اظہار رائے کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں، آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں۔ تو اردو پر عبور حاصل ہونا آپ کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اردو ہم آسان سمجھ کر چھوڑتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی باریکیوں سے آشنا اور آگاہ نہیں ہو پاتے۔ میرا یہاں پر، چونکہ آپ جو آگے اردو پڑھے سو پڑھے، جو نہیں پڑھے گا وہ آخری سال میں مجھ ہی سے سن پا رہا ہے، تو میرے یہ کوشش ہوگی کہ کم از کم آپ کے لب و لہجے کے اندر اردو کا صحیح تاثر پیدا کروں، تاکہ آپ جب آگے کہیں یونیورسٹی، کالج یا کسی فورم پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ اردو میں اگر بات کریں تو آپ کی زبان سے صحیح الفاظ ادا ہوں۔
تو ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اچھا جی، حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ یہاں پر بھی اقبال خوبصورت ایک موضوع بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی ہر چیز کی حقیقت ایک ہے، چاہے وہ مٹی کی بنائی گئی ہو یا روشنی اور نور کی بنائی گئی ہو، حتیٰ کہ اگر ہم زمین کے ریت کے ذروں کو چیر دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی سورج کی روشنیاں ٹپکنے لگتی ہیں۔ اب سورج کا لہو نہیں ہوتا، لہو تو جاندار میں ہوگا نا، سورج کی تو کرنیں اور لاوے ہیں جو اس کے اندر بڑھ رہے ہیں اور وہی وہ آگے پھینکتا ہے، لیکن اس کو وہ ریلیٹ کر گئے ہیں سمجھانے کے لیے خون کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک یہ، اس میں اقبال جو ہے جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اور اس کی حقیقت اصل میں ایک ہے، چاہے اس کا تعلق مٹی کے ساتھ ہو یا نور کے ساتھ ہو، کیونکہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس نے آگ سے جنات کو پیدا کیا، مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا اور روشنی کی کرنوں سے فرشتوں کو پیدا کر دیا، لیکن ہر ایک کا چونکہ خالق ایک ہے، لہٰذا اقبال کہتے ہیں اگر ہم اس کی بیس میں جائیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ریزمبلنس، ایک جیسا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو جب میں بغور مطالعہ کرتا ہوں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کل ہے اور انسان جز ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اگر ہم اس ذرے کی حیثیت میں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات جو کل ہے اس کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے۔ آسمان پر سورج ہے اور زمین پر ریت کے ذرے ہیں۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جب چمکتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ذروں پر آتا ہے، ذروں کے اندر روشنیاں پیدا ہوتی ہیں، حدت پیدا ہوتی ہے، اور یہی روشنی اور حدت یہ ثابت کرتی ہے کہ جیسے وہ ذرہ بھی سورج بن گیا ہے۔ وہ حقیقت میں سورج نہیں بنتا، لیکن اس نے سورج کی روشنی کو اپنے اندر اس قدر جذب کر لیا ہے کہ اس کے اندر بھی وہی تاثیر پیدا ہو گئی ہے جو سورج کے اندر تھی۔ اسی طرح انسان جب اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ قریب ہوتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ کیسے قریب ہے۔ اس بات کا احساس جو ہے اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے حقائق ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل ہے، اس کو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کا آنسر لکھنے کے لیے آئے گا اور آنسر میں بنیادی موضوع کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ سر ایک اس سے سوال ہم ہے آگے، سر، جی جی سر اس میں جی، جو سورج تھا اس کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہاں جی بالکل، سورج ذات حق کہا گیا ہے اور ذرہ بشر انسان کہا گیا ہے۔ اللہ کی صفات انسان کے اندر، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ کیا وہ اللہ بن گیا؟ نہیں، وہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے اور یہاں عطائی خصوصیت ہے، لیکن اس خصوصیت یعنی کہ اس خوبی کی جھلک انسان میں پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو روشنیاں اس کی ہیں اس کا اثر انسان پر ضرور آتا ہے، اور جو صفات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کبھی قرآن پاک میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان ایک طرف قرآن پاک ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہیں، دوسری طرف پیغمبر خدا کے نام ہیں، اور کئی نام ایسے ہیں کہ جو سیم ہیں۔ تو اس کا جی کیا سر، مطلب ہے؟ وہ سیم ناموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی جو اللہ کی تھی پیغمبر کے اندر بھی وہ خوبی عطائی طور پہ ایسی پیدا ہوئی کہ اس کا جھلک، اس کی جھلک جو ہے وہ رسول خدا میں بھی پیدا ہو گئی اور وہی خوبی اس میں ظاہر ہونے لگی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر بھی ہے کہ جب آپ کسی ایک خوبی کو، مثلا اللہ کی خوبی ہے رحم کرنا، تو انسان دوسروں پر رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے
تو انسان کے اندر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی خوبی ہے کہ وہ سخی ہے، جواد ہے، اور یہ خوبی انسان کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف خوبیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات کوشش سے اور بعض اوقات لگن سے۔ تو اقبال اسی کو ذرے اور سورج کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر بھی اس کے حوالہ جات یا اس کی خوبیاں موجود ہیں۔ چلیں جی آگے میں 7ویں شعر پر آ رہا ہوں۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم۔ یقین محکم کا مطلب ہے پختہ یقین، عمل پہم مسلسل کوشش۔ محبت کا مطلب محبت ہی ہے۔ اچھا، محبت کا مطلب محبت ہی ہے، مگر محبت مطلب نہیں رکھتی، جذبہ ہے، احساس ہے، جو تمہارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، کسی کو اپنا بنانے کا اور اپنا سمجھنے کا احساس۔ آپ والدین کو اپنا سمجھتے ہیں تو وہ جذبہ جو دل کے اندر پایا جاتا ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ اب تھرڈ پرسن کے ساتھ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ محبت ابتدا میں انسیت کی صورت ہوتی ہے۔ انس یعنی کہ کسی خوبی کی بنا پر کوئی دوسرا اچھا لگتا ہے۔ جب یہ خوبی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، تو وہ انسیت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص دل و دماغ پر چھا جائے اور خیالات سے نہ نکل پائے تو اسی محبت کے جذبے کی شدت کا نام عشق ہے۔ سمجھ آئی؟ 3 مرحلے میں نے بتائے کہ کوئی اچھا لگنا، انسیت، کسی سے کوئی وہ محبت کا درجہ، جب وہی انسیت آگے بڑھتی ہے اور جو ہے آپ اس کو دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں تو محبت، جب محبت اپنی شدت کو پہنچ جاتی ہے کہ چھٹکارا ممکن نہیں رہتا تو وہ جو ہے عشق بن جاتا ہے۔ یہ چند ایک ادبی لحاظ سے باتیں کی ہیں۔ میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں، یہ جو مصطفیٰ کامران صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں میں اس کو کمپلیٹ کر لوں کیونکہ آج کا میرا خیال ہے کہ ہم یہ بند مکمل کر دیں۔ فاتح عالم، دنیا کو فتح کرنا۔ عالم، عالم اور عالم میں فرق ہے۔ میں لام پر زبر لگاؤں گا، میں پڑھوں گا عالم، دنیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی جو کہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں لفظ استعمال کیا گیا عالمین۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور العالمین کہتے ہیں دنیاؤں کو۔ اس سے مراد کہ اللہ نے ایک دنیا نہیں پیدا کی، کئی دنیایں پیدا کی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہم اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کئی دنیایں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے پیدا کی ہیں اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فاتح عالم، دنیا کو فتح کرنے والے۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ جہاد زندگانی سے مراد یہ ہے زندگی کی جنگ، شمشیر طاقت۔ مرد مرد نہیں مراد لیا جائے گا بلکہ مجاہد مراد لیا جائے گا۔ اب لفظی ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ کائنات کو فتح کرنے والے مجاہدین کی جو اس زندگی کی جنگ میں تلواریں ہیں وہ تلواریں 3 ہیں۔ پہلی تلوار یقین محکم، اللہ کی ذات پر پختہ یقین، کہ وہ کرتے کیا ہیں، وہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرا عمل پہم، وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں اور استقامت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، کوشش کرتے جاؤ کہ حتیٰ کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے، محبت، وہ نفرت نہیں کرتے ہیں لوگوں سے، وہ مخلوق خدا کے عاجز بندے بن کر رہتے ہیں اور محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، ظلم و ستم بانٹنے والے نہیں ہوتے۔ اب میں اسے دوبارہ بیان کرتا ہوں، دنیا کو فتح کرنے والے مردان حق، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں عظیم ترین ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا کی جنگ میں 3 باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پہلا کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ پختہ کرتے ہیں، دوسرا وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں، تیسری وہ محبت کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا، یہ بند میں نے بڑی سادگی سے بتایا ہے کہ انہوں نے میسج دے دیا ہے، اور میسج دینے کا مقصد کیا، تم بھی اپنے اندر یہ پیدا کر لو، تم بھی مردان حق میں سے ہوگے۔
یعنی وہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہی کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا وقت تمہارا وقت ہے، اب تو تم آئے ہو نا اس دنیا میں، یہ زندگی تو تمہیں ملی ہے، تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم کہاں پر ہو۔ تو یہ 3 باتیں زندگی میں خیال رکھنا کہ اگر تم حاصل کر لو گے تو کامیاب ترین ہو۔ محکم پکا پہم مسلسل فاتح فتح کرنے والا عالم دنیا جہاد، جہاد جو ہے جنگ یا کوشش ہے، زندگانی زندگی شمشیر تلوار۔ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کو فتح کرنے کے لیے ایمان کامل، مسلسل جدوجہد اور انسانی دلوں کو فتح کرنے والی محبت کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اقبال ایک جگہ پر کہتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کہ جو لیڈرز ہیں نا اس کے اندر 3 چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ نگہ بلند، ٹارگٹس، اہداف بہت بلند ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ الجھتا پھرے۔ سخن دل نواز، اس کی گفتگو ایسی ہو جو دلوں میں گھر کر لے، اور جاں پرسوز، اور اس کی جان، اس کا دل ایسا ہو کہ جو دوسروں کو، جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہو، دوسروں کی پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتا ہو، تبھی وہ حقیقت میں لیڈر ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک لیڈرشپ کو کامیابی تک پہنچا دیتی ہیں۔ اچھا جی، یہ بچے کم ہوتے جا رہے ہیں، کائنڈلی میں آپ سے پھر کہوں گا جو بچے آئے ہیں کلاس میں اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کریں، اسے دیکھیے گا، اسے پڑھیے گا۔ میرے 3 منٹ ابھی باقی ہیں، ہمارا ٹائم اوور نہیں ہوا۔ میں اگلا شعر بھی پڑھا دوں تاکہ یہ بند میں دوبارہ نہ کروں، اگلے بند پر ہم چلے جائیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو فتح کرنے کے لیے ایمان کامل، مسلسل جدوجہد، انسانی دلوں کو فتح کرنے والی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی زندگی کے جہاد میں یہ اتحاد رکھتا ہے تو وہ کامیاب زندگی کی جنگ جیت جاتا ہے۔ یہی وہ سنہری اصول ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیں جی، آخری شعر آیا ہے، فارسی کا شعر آ گیا ہے، اور یہاں پر بھی ایک کامیاب انسان کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ چے باید مرد را، چے باید کا مطلب کیا چاہیے، مرد را ایک مرد کو، تبے آزاد تبے بلندے مشرب نابے، دلے گرمے نگاہ پاک بینے جان بے تابے۔ ابھی میں نے جو شعر پڑھا اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ 5 چیزیں وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بیتاب جان، پاک نگاہ، پرجوش دل، خالص عقیدے، اور اعلیٰ فطرت کے علاوہ ایک مرد کو اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک سوال کر دیا گیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ایک کامیاب انسان کے پاس ہونی ضروری ہیں۔ اقبال نے شعر میں مرد مومن کی بیشتر خوبیوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ کردار کے لوگوں کے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بلند فطرتی، کہ اس کی فطرت بہترین ہو، نظر میں وسعتیں رکھتا ہو، وہ اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ کا بندہ ہو، اس کے جذبوں میں اس کے جذبے جو ہیں وہ پر نور ہوں، ہوس سے پاک ہو، اور جذبہ عشق کی بدولت بے قرار روح رکھتا ہو۔ جب یہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں تو طلوع اسلام کی منزل کو کوئی نہیں رو سکتا۔ طلوع اسلام کی منزل سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا ظاہر ہونا، اسلام کا پھیلنا۔ اسلام ایک دین ہے، کس کے ذریعے پھیلے گا؟ لوگوں کے ذریعے۔ لوگ کون ہیں؟ جو میں اور آپ اور ہمارے ہاں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ ہم اچھی بات کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں یہاں پر اپنے پورے وقت پہ 11 o'clock میرے سامنے ٹائم ہو رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کرے۔ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں، میں نے کسی کو میوٹ نہیں کیا ہوا۔ سر یہ اعلیٰ فطرت کسے کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا، کچھ لوگوں کی نا خصلتیں یا عادتیں بری ہوتی ہیں، فطرت عادت کو آپ سمجھ لیں۔ اعلیٰ سے مراد یہ ہے لوگوں کا احساس کرنے والا۔ ہم لوگ لالچی ہو جاتے ہیں، صرف اپنوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ایک جو کامیاب انسان ہے وہ تمام مخلوق کو اللہ کی دوست سمجھتا ہے اور ہر ایک کے لیے کوششیں کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اعلیٰ فطرت، اچھے جذبات، اچھی عادات، اچھا خیال، کہ جہاں فائدہ دینے کی بات آئے تو آپ صرف اپنوں کا نہ سوچیں، دوسروں کا بھی سوچیں۔
جی کوئی اور بچہ؟ سر یہ 5 چیزیں دوبارہ بتا دیں. یہ اس میں لکھی بھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے. اس میں عقیدے سے مراد میں آپ کو بتاؤں کہ بےتاب، پہلے تو ہے بےتاب جان. بےتاب جان کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں، اسے بےتاب کہتے ہیں. یعنی کہ قرار نہیں ہے، آپ مسلسل اسٹرگلنگ لائف گزار رہے ہیں. دوسری ہے پاک نگاہ. آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کی قبروں پہ محل بنائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رستے کہ جو پروردگار عالم نے آپ کو دیے ہیں اس پر چلتے ہوئے ایک بلند مقام پا لیں. پرجوش دل، آپ کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے کہ میں دوسروں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ویلفیئر کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. عقیدہ بلیف ہے اللہ کی ذات پر، کہ وہ کیا ہے، آخرت پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہے. یہ بات ہے اعلیٰ فطرت، اور آپ کی نیچر ایسی ہے جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتی، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جی بیٹا کوئی اور اپنے آپ کو سر وہ اس کا سوال کیسے پوچھتا ہے ایگزامینر؟ مطلب یہ ان آج آپ سارے کو میں اشعار میں نہیں سارے اشاروں پر بھی نہیں، اس کی مین تھیم پر پوچھتا ہے. میں آج ایک سوال دوں گا اور اس کے جواب کو ہنٹس کے ساتھ دوں گا. پیراگرافنگ کے اندر جو جو پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں وہ بھی میں دوں گا. ویسے تو اگر آپ کو ہنٹس چاہیے ہوں تو سب سے پہلے میں نے اقبال کے فنی اور شعری محاسن کا ایک دیا تھا. وہ جی سر. ایگزیکٹلی ویسے ہی جواب لکھنا ہے. وہ لینتھی تھا، ہمارا 5 سے 6 پیراگراف یا 7 پیراگراف پر ہمارا جواب جا سکتا ہے. پہلا پیراگراف آپ کا سٹارٹنگ کا ہوگا جو اقبال کے بارے میں ہوگا، اس میں گیون ہے. اور جب آپ کل کا بھی آنسر لکھیں گے تو وہاں سے ہنٹس لے سکتے ہیں. آخری پیراگراف آپ کا اینڈنگ کا پیراگراف ہوگا جو کہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ جو تم پوچھ رہے ہو. درمیان کے 3 سے 4 یا 5 پیراگراف جو ہیں وہ کچھ کی ورڈز کے ہوں گے. فار ایگزامپل میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک مسلمان کی خصوصیات سادہ سا پوچھوں آپ سے سوال، تو یہ سادگی کے اندر کیا کیا باتیں کس کس شعر میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہے. اس کے جو سوال ہیں نا 5 سے 6 ہی بنتے ہیں، اور ہم جو عموماً دیتے ہیں وہ 2 دیتے ہیں، کیونکہ جو پاس پیپر میرے پاس آئے کیمبرج کی طرف سے چیک ہونے کے بعد ان میں سے 15 میں سے 14 مارکس ایک بچے کو ملے، اور وہ ایسا اسٹوڈنٹ تھا جس نے اوور آل ساری باتوں کو بیان کر دیا اور پھر مارکس گین کر لیے. یعنی کہ جو اس نے پوچھا تھا وہ تو کیا سو کیا، لیکن باقی بھی چند لائنوں میں وہ بیان کرتا گیا. تو آپ کو بھی میں ایسا ہی ایک جواب دوں گا کہ جو ہر جگہ ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے جی. باقی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کریں. مشکل الفاظ تھے، مشکل باتیں تھیں، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ جسے آسان کروں، مگر آپ بھی اس میں پوچھیں. میں بہت سے بچوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. پھر میں آپ کہوں گا کہ اٹینڈنس ضرور لگائیے گا. میں تھوڑی دیر کے بعد جا کے اٹینڈنس چیک کروں تو یہ نہ ہو کہ مجھے پتا چلے کہ اٹینڈنس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے میں بار بار سوال کے بعد باوجود اگر کوئی نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اسے پڑھیے گا. اقبال پڑھنے سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ہمیں بہت اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے. تو آپ سوچئے گا، سوچ کو وسعتیں دیتا ہے اقبال. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے یا کوئی بات نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ آج کے لیسن کا. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی. بند نمبر 6 ہمارا جو ہے بند نمبر 6، 7 اور 8، 6، 7 باقی ہیں، 2 باقی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.